اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ سفر کا آغاز ہوتا ہے تو اربعین کے حوالے سے مومنین کا جو جذبہ اور ولولہ ہے کربلا میں جانے کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا اس خواہش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کربلا پہنچائے تاکہ اربعین کی جو پیادہ روی ہے، مشی ہے یا اربعین واک ہے اس کے اندر شریک ہو سکے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اندر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسا اجتماع نہیں ملتا کہیں پر بھی کہ جہاں پر افراد ہر سال شریک ہوں اور اس کے اندر جوش اور ولولہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے۔ اربعین واک کے اندر یا مشی اربعین کے اندر، پیادہ روی اربعین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں اس الہی اور معنوی اجتماع کے اندر جوش اور ولولہ زیادہ نظر آتا ہے۔ چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ مریض ہوں، کوئی بھی ہو، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس عظیم اجتماع میں شرکت کر لے۔ اربعین کی یہ جو پیادہ روی ہے یا مشی اربعین کہیں یا اربعین واک کہیں، جو نجف اور کربلا کے درمیان انجام پاتی ہے کہ مومنین اور زائر نجف سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں پیدل اور جاتے ہیں کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ یہ جو پیادہ روی ہے یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ میں دو تین لفظ جو یوز کر رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر دوں۔ مشی اربعین، مشی پیدل چلنے کو کہتے ہیں، عربی کا ورڈ ہے اور آسانی کے لیے جو ہے اس کو مشی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مشی پر جا رہے ہیں۔ اصل میں تعبیر کیا ہے؟ مشی اربعین، اربعین کی جو ہے پیادہ روی۔ پیادہ روی جو ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے، اسی مش کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے پیادہ روی، اور اس کو انگلش میں جو ہے وہ اربعین واک کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ پیادہ روی جو ہے اربعین واک جو ہے یہ نجف اور کربلا کے درمیان انجام پاتی ہے اور عراق کے اندر انجام پاتی ہے اور ان کی لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، تو مشی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی ورڈ جو ہے وہ اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کہ مشی اربعین۔ تو یہ جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی ہے، دنیا کے تمام ذرائع ابلاغ اس کو کوریج دیتے ہیں اپنی حد تک، اگرچہ دشمن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کہ اس عظیم اجتماع کو اس طریقے سے منعکس نہ کرے لوگوں تک کہ جو یہ اپنے اندر افادیت رکھتا ہے وہ ان تک پہنچے، لیکن چونکہ یہ اس اجتماع کے اندر ایک صلاحیت ہی اس قسم کی پائی جاتی ہے کہ جتنا روکا جاتا ہے کہ اس اجتماع کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، اس کو منعکس نہ کیا جائے دنیا کے لیے، لیکن پھر بھی یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ منعکس ہو جاتا ہے، اور مخصوصاً اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اس کو جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا، اس کے پھیلنے کو، اس کے تعارف کو، چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ لوگ ان ذرائعوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اس الہی اور معنوی اجتماع کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور کتنی بابرکت یہ مشی ہے کہ جو نجف اور کربلا کے درمیان انجام پاتی ہے۔ جب یہ اربعین کی مشی جو ہے پیادہ روی یا اربعین واک جو ہے بین الاقوامی ہو گئی ہے، اب چونکہ محور جو ہے اس زیارت کا وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، تو اب امام حسین علیہ السلام پہلے بھی ایک عالمی سطح پر جانے جاتے ہیں، لیکن اس اربعین کی اس مشی کے واقعے سے امام حسین علیہ السلام اب دنیا بھر کے اندر وہ متعارف ہو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات، امام حسین علیہ السلام کی معرفت، امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، اور اس کے اندر اہم کردار جو ادا کر رہی ہے وہ یہی مشی اربعین ہے۔
پیادہ روی اربعین ہے۔ تو اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات بھی جہانی بن رہی ہے اور ان کا پیغام بھی جو ہے وہ جہانی بن رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا کہ جو امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہوتا جا رہا ہے یا آشنا ہوتا جائے گا تو وہ پیغام امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوگا، اور پیغام جو امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ ہے حریت، آزادی۔ اس سے آشنا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہو، طاغوت سے آزاد ہو، اپنے ہوا و ہوس سے آزاد ہو، الہی قرب کے اندر چلا جائے۔ یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا دنیا تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور یہ پیغام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے کہ حق و باطل ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، ظلم و جور کے ذریعے جو ہے وہ کبھی بھی حکومت نہیں کی جا سکتی ہے، اور ہمیشہ ہر قوم نے جو ہے وہ ظلم و جور کے خلاف قیام کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بہترین درس اور بہترین الگو پیش جو ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو آج کی دنیا کے جو لوگ ہیں، اس دنیا کے جو نوجوان ہیں، اس دنیا کے اندر جو قومیں موجود ہیں، ان کے دل اسی حقیقت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کون سی حقیقت؟ حریت، آزادی، اس کے لیے۔ اور یہ حریت کا درس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے امام حسین علیہ السلام کو دنیا کے لیے متعارف کروا دیا تو ہم نے اسلام اور قرآن کا جو ہے وہ تعارف کروا دیا ہے۔ اربعین کے اندر اس قسم کے بہت سارے اہم مطالب موجود ہیں کہ انشاءاللہ بعد والے درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔